اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. پوری محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کے شکرانے کے متعلق بات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے واجبات میں سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے اندر اور باہر کی دنیا میں ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں. اور مرنے کے بعد بھی اگر مسائل حل ہو گئے تو جنت میں اور بھی نعمتیں ہوں گی. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نہیں کہ ہمارے وجود میں اگر نظر ڈالیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر قیمت کا اگر حساب لگائیں گے کروڑوں کروڑوں روپے کی نعمتیں رکھی ہیں. شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کے دربار میں. اور شکر ادا کرنے کے لیے کسی بڑے کام کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زبان سے اگر اللہ کا بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا یا میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، بندے کی طرف سے شکر ادا ہو جاتا ہے. الگ الگ کر کے بھی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر بھی ادا کر سکتے ہیں، اللہ اور بھی خوش ہو جائیں گے. اللہ آپ نے ہم کو آنکھ اور دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ آپ ہم کو کان اور سننے کی طاقت عطا فرمائے ہیں، اللہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. اللہ آپ ہم کو دونوں ہاتھ اور پکڑنے کی طاقت عطا فرمائے ہیں، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ آپ ہم کو دونوں پیر اور چلنے اور کھڑنے کی طاقت بھی عطا فرمائے ہیں، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ آپ ہم کو اپنی تمام مخلوقات میں انسانوں میں پیدا کیے ہیں، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ضرور کرنا ہے. ان الفاظ کو یاد کرو، جب موقع ملے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور بھی دیکھو، اللہ آپ اپنی تمام مخلوقات میں انسانوں میں پیدا کیے ہیں. چاہے تو اللہ تعالیٰ ریگستان کا ایک کنکر بنا سکتے، آسمان کا ایک حصہ بنا سکتے، چاند کا ایک ٹکڑا بنا سکتے، کوئی تارا و ستارہ بنا سکتے.
اور کتنے جانور ہیں، حلال و حرام جانور اللہ تعالیٰ چاہے تو کس میں بھی پیدا کر سکتے تھے نا، کیونکہ ہم پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ پیدا ہونے اور پیدا کرنے میں فرق ہے۔ دنیا کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ایک قوم ہے وہ خدائی کا انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی چیز کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، وہی بن جاتی ہے۔ یہ تو پاگل پن کی انتہا ہے۔ ایسے قوم کے لوگوں کو دہریہ کہتے ہیں، جو کسی خدا کا انکار نہیں کرتے، کسی خدا کو مانتے نہیں، تمام خداؤں کا انکار کرتے ہیں، ہر مذہب کے خدا کا انکار کرتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ تو ایک ہی ہے، وہ دوسروں کا انکار کرتے ہیں تو کریں، لیکن ہے جو حقیقت میں اللہ، اس کا انکار، اللہ اکبر، کتنی بری بات ہے۔ صرف 2 دن کی تفسیر باقی رہ گئی، میں گہرائی میں جانا نہیں چاہتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ہر چیز کو کسی نے پیدا کیا ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے اس کا نام اللہ ہے۔ کسی بھی چیز کو، یہ سر میں جو بال آئے وہ خود سے نہیں آئے یا ہماری طاقت سے نہیں آئے، ہمارے سروں میں بالوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ کی اتنی مخلوقات جس کا صحیح حساب اب تک کتابوں میں نہیں ہے، لکھا ہے ایسے ہی اندازے کے طور پر 12,000 مخلوقات ہیں، 10,000 مخلوقات ہیں، 13,000 مخلوقات ہیں۔ جس کی تحقیق کی جتنی طاقت تھی انہوں نے اپنی تحقیق کی حد کو بیان کیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں اسپیشل جو مخلوق ہے جس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں وہ انسان ہے۔ انسان کی فضیلت، انسان کا مقام، انسان کا مرتبہ، انسان کی عظمت اللہ کی تمام مخلوقات کے مقابلے میں کچھ اور ہی ہے۔ وہ سمجھو مخلوق کا امیر ہے۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کر دیا کہ میری تمام مخلوقات میں نے انسان کو خلیفہ، امیر، حاکم بنایا۔ اسی لیے انسان ہر ایک پر غالب ہے، اپنی طاقت اور اپنی عقل کے اعتبار سے وہ ہر ایک پر غالب ہے۔ وہ چاہے تو کئی مخلوقات کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھ سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی کہا کہ اے انسان، میں نے بہت ساری چیزوں کو تیرے لیے مسخر کر دیا، تیرے قبضے میں دے دیا، تو اپنی جتنی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے کر، لیکن مجھے مان، میرا انکار مت کر، اس لیے کہ جس طاقت کو سامنے رکھ کر میری مخلوقات پر تو غالب آئے گا وہ تیری اپنی ذاتی طاقت نہیں بلکہ میری عطا کردہ طاقت ہے۔ وہ انسان مخلوق اشرف المخلوقات ہے، اس میں پیدا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ نہیں کرنا؟ اور ایک بات آگے چلو، انسان تو بنایا، انسانوں میں قومیں ہیں، قومیں، مذہبیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایمان جیسی دولت عطا کیا، شکر ادا کرنا کہ نہیں کرنا؟ ابھی بھی قدر ہے الحمدللہ ایمان کی، ایسا نہیں کہ اب قدر نہیں ہے، ابھی بھی قدر ہے، لیکن ایمان کیا ہے
یہ کب سمجھ میں آئے گا اور کب نظر آئے گا معلوم ہے؟ حشر کے میدان میں نہیں، مرتے ہی دوسرے سیکنڈ ادھر جسم سے روح کا رشتہ کٹا، حقیقتوں سے پردے اٹھ جائیں گے، جسم کے نگاہوں کو اب جو نظر نہیں آ رہا ہے، مرنے کے بعد جان اور روح کی نگاہ کو بہت کچھ نظر آ جائے گا، لیکن افسوس کہ واپس پلٹ کر وہ جسم کو آ نہیں سکتا۔ جو صاحب ایمان ہے وہ اسی وقت اللہ کا شکر ادا کرے گا، جو ایمان سے محروم ہے وہ ہائے 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 کہتا رہے گا، وہ بار بار اللہ سے کہتا رہے گا ایک مرتبہ بھیج دے مجھے، ایک مرتبہ بھیج دے، میں تیری ایسی فرما برداری کر کے آؤں گا کہ تو خود خوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں گے کہ ہم نے نظام بنا دیا، فرجعنا نعمل صالحا، ایک مرتبہ بھیج دے۔ کل ہی کی تراویح میں یہ آیت بھی آئی سورۃ السجدہ میں، ایک مرتبہ بھیج دے۔ ہم کو سب نظر آ چکا، حقیقتیں نظر آ رہی ہیں، کون خالق معبود سب ہم کو معلوم ہو گیا ہے، ایک مرتبہ بھیج دے۔ اللہ کہیں گے کہ میں نے اصول بنا لیا، دنیا میں ایک مرتبہ بھیجتا ہوں، پھر واپس بلا لیتا ہوں، جسم اور روح کے درمیان میں تفریق پیدا کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد وہ جسم سے وہ روح سے وہ جسم، گھروں میں نہیں، دکانوں میں نہیں، زمین کے اوپر نہیں، خبر ہی میں ملاقات کرے گی۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوسرا جنم ہوتا ہے، تیسرا جنم ہوتا ہے، چوتھا، پانچواں اور چھٹا اور ساتواں جنم بھی ہوتا ہے، بلکہ وہ قوم کے لوگ جب ایک دوسرے سے خوش ہوتے ہیں تو 7 جنم کی دعا کرتے ہیں۔ اگر لڑکا لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے مذہب کے دائرے میں رہ کر اپنے خداؤں سے جب دعا کرتے ہیں تو وہ یہی دعا کرتے ہیں، اے بھگوان اس کے ساتھ مجھے 7 جنم رکھ۔ وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ 7 جنم رکھ۔ خیر، لکم دینکم ولی دین۔ ہمارا کہنا کیا ہے؟ 7 جنم تو نہیں ہے ہمارا عقیدہ، بعض مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ عقیدہ ہے، دیکھا دیکھی، سنا سنی، غیروں کے اعمال، غیروں کے عقیدے سب داخل ہو رہے ہیں۔ جب اسلام دوسرے قوم کے اعمال ہی کو اپنے اندر برداشت نہیں کرتا تو پھر دوسری قوم کے عقیدوں کو برداشت کیسے کرے گا؟ یہ مرحومین کی روحیں گھروں کو آنے کا جو عقیدہ ہے نہیں، یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، غیروں کا عقیدہ ہے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کی روح چلے جاتی ہے تو ان کے ساتھ 2 ہی قسم کا معاملہ ہوگا، اگر وہ اچھے ہیں تو جنت کا معاملہ ہوگا، اگر وہ خراب اور گنہگار کافر و مشرک ہیں تو جہنم کا معاملہ ہوگا۔ اور یہ 2 جگہ سے بھی کوئی اگر عذاب میں مبتلا ہے تو پھر اللہ کے گرفت سے بچ کر نہیں آئے گا، اور کوئی اللہ کے فضل سے جنت کی نعمتوں کے حوالے ہو گیا ہے تو پھر وہاں کی نعمتوں کو چھوڑ کر یہاں کی پریشانی میں پھر آنے کا سوچتا نہیں۔ میں کئی کو جاؤں شیواجی نگر کو، اب میں کئی کو جاؤں گوری پاڑلے کو، کیا عادل بھائی؟ وہاں کی نعمتیں نہیں، حضرت بیوی بچے یاد نہیں آتے کیا؟
یاد رکھو یہ رشتہ داریاں اور یہ رشتوں کی محبتیں موت تک ہی ہیں، مرنے کے بعد سب کو اپنی ہی فکر رہے گی، کسی کی فکر نہیں رہے گی۔ اور دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، موت کے بعد اگر کسی کو کسی کی فکر ہے تو وہ صرف پیارے آقا کو اپنی امت کی فکر ہے۔ سبحان اللہ۔ بس یہ سب عقیدوں کی باتیں ہیں اور سننے کی باتیں ہیں، یقین بھی کر لینا چاہیے، لیکن ہوگا وہی جو کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اپنے عاجز کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہیں حقیقت قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں۔ وہاں جب مرنے کے بعد پھر کس کو شوہر یاد آئے گا، کس کو بیوی یاد آئے گی، کس کو بچے یاد آئیں گے، کس کو ماں باپ بہن یاد آ جائیں گے، نہیں، سب ختم۔ میرے پاس ایک مضبوط دلیل بھی ہے اس کی۔ رشتے جو ہوتے ہیں وہ خون اور دودھ سے بنتے ہیں، جس کا تعلق جسم سے ہے، اور روح سے رشتے بنتے نہیں، اور روح کا کوئی رشتہ ہوتا ہی نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ 7 جنم کی بات نہیں ہے، 2 جنم کی بات نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے جو برحق ہے، ایک ہی جنم ہے۔ مرنے کے بعد جیسے ہی معلوم ہو جاتا کہ ایمان کیا ہے، تو پھر واپس آ کر وہ کفر کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو انسانوں میں پیدا کیا، انسانوں میں بھی پیدا کر کے صاحب ایمان بنایا، لیکن ہمارے پاس قدر نہیں ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے، صاف لکھا ہے کتابوں میں، کسی کے پاس ایمان ہو وہ پھر بھی اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہو، وہ اللہ کا ناشکرہ بندہ ہے۔ کسی کے پاس ایمان ہو وہ اپنے آپ کو بدنصیب سمجھتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا ناشکرہ بندہ ہے، کیونکہ دنیا کے مالداروں پر بھاری ہے غریب صاحب ایمان۔ اللہ تعالیٰ ایمان بھی عطا فرمایا، سبحان اللہ، اس کا بھی شکر ادا کرنا۔ اور ایمان تو آدم کی اولاد کو بھی، نوح کی امت میں بھی لوگوں کو، موسیٰ کی امت میں بھی، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اس کا بھی شکر ادا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شکر کرنا۔ میں عام طور پر کہتا ہوں، 2 باتوں کو یاد کرتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے۔ ایک سادہ سیدھا دماغ پیش کر رہا ہوں، حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات پوری نبی کے صدقے میں بنی۔ آقا نہ پیدا، آقا کو اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتے تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن ایک اس کے بعد کی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ 2 باتیں، اگر دنیا میں آقا نہ آتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ ایک، ہم آقا کی امت میں پیدا نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ دوسرے نبیوں کی امت میں بھی ایمان کے ساتھ پیدا ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن حشر کے میدان میں سب ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اگر کوئی میدان محشر میں بھی ہاتھ نہیں چھوڑے گا، اس ذات اقدس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ کیا کرتے گنہگار اگر آپ نہ ہوتے، کیا کرتے گنہگار اگر آپ نہ ہوتے، اے رحمت ابرار اگر آپ نہ ہوتے،
ابرار اگر آپ نہ ہوتے، جینا بھی تھا دشوار اگر آپ نہ ہوتے، جینا بھی تھا دشوار اگر آپ نہ ہوتے، اے قافلے سالار اگر آپ نہ ہوتے۔ ایک آقا نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ دوسرا، اگر آقا کی امت میں پیدا نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم گنہگاروں کو آقا کی امت میں پیدا کیا۔ افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے، اس وقت ہم اپنے ماں باپ کے گود میں پیدا ہو کر تو فخر کرتے ہیں، کبھی ہمارے زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ ہم آقا کی امت میں پیدا ہوئے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم تمام کے شکر کو قبول فرمائے۔